ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 82ویں قسط، زکیہ مشہدی کی تحریر، گئے وقت کا ملبہ۔ ابا، یہ چھوٹا سا مختصر ترین لفظ عارف کے گلے میں ایک بڑا سا گولا بن کر پھنس گیا۔ ابا، اس نے بدقت تمام ہمت جمع کی۔ بڑی سی انگنائی، برآمدے کے کھمبے، ایک محراب میں ٹھکی میخ میں لٹکا مٹھو کا پنجرہ۔ یہ وہی مٹھو ہے کیا جو عارف نے پالا تھا اور اس کے گھر چھوڑنے کے وقت یہاں ٹنگا رہتا تھا، اور جسے منو ماموں نے گالیاں سکھائی تھیں تو ابا نے سخت ناراض ہو کر اماں کے پورے خاندان کا بخیہ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا؟ لیکن طوطے کتنی بھی لمبی عمر پاتے ہوں، 40 برس تک تو نہیں جی سکتے۔ پھر کیا یہ سارا کچھ پتھر ہو گیا تھا، وقت کے اوپر منجمد، یا پھر دیواروں پر لگی گہرے سبز رنگ کی کائی کی موٹی پرت کے نیچے محفوظ، جیسے برف کی تہوں میں لاشیں محفوظ رہ جاتی ہیں، اور جب صدیوں بلکہ قرنوں بعد برف پگھلتی ہے تو جسم ویسا کا ویسا نکلتا ہے جیسے کہ وہ تھا۔ ابا! آواز دوڑتی چلی گئی، یہاں سے وہاں تک۔ گھر سے کوئی 1 فرلانگ دور بہتی گومتی کے پانی میں ہلوریں پڑیں۔ پل کے نیچے کتنا پانی گزر چکا تھا؟ 1 سمندر جتنا، یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ تخت پر بچھی کثیف دری پر بیٹھے میلے کچیلے ابا نے گدلی آنکھیں پٹپٹائیں اور اپنا پوپلا منہ کھولا۔ بوڑھے پھونس ابا، جیسے سوکھی مچھلی، جیسے آم کی کھٹائی۔ کون ہے؟ ان کی آواز میں کانپتی بے یقینی بالکل نمایاں تھی، کسی ایسی روح کی بے یقینی اور بے چینی جسے عالم برزخ میں صدیاں گزر چکی ہوں، اور تب آج فیصلے کا دن آیا ہو کہ اسے جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں۔ ابا، میں عارف ہوں۔ عارف نے گلے میں پھنسے اس مہیب گولے کو نگل لیا تاکہ اس کی آواز آزاد ہو سکے، آواز جسے ابا پہچان سکیں۔ عارف؟ کون عارف؟ ابا کی آواز ہی نہیں، ان کا پورا وجود تھر تھرانے لگا تھا اور پوپلا منہ پورا کا پورا کھل گیا تھا۔ ابا، عارف، میں عارف، آپ کا بیٹا ابا۔ وہ اور قریب آیا اور اپنا ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر خود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس نے جنرل سائنس کی کتاب میں کبھی پڑھا تھا کہ انسانی جسم میں پوری 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں ایک مٹھی میں سما سکتی ہیں، یہ تو اس نے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر ابا ایک مٹھی میں سمانے لائق کیسے ہو گئے تھے؟ اچھے خاصے لامبے، صحت مند، دبنگ آواز اور دبنگ شخصیت والے ابا، اس لک و دک آنگن میں، اس بھرے پورے مکان کی ویرانی میں، جہاں کبھی بزرگ تھے اور جوان بھی، بچے بھی تھے اور شیرخوار بھی، وہ ایک خالی صفحے پر لگا نقطہ تھے، یا تپتے ریگزار میں پانی کی لرزتی ایک بوند، بھانپ بن کر اڑ جانے کو تیار۔ آج اس نے ان گدلی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جن سے آنکھیں ملانے کی ہمت وہ پہلے کبھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ تو اماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں تکا کرتا تھا، کٹورا سی چھلکتی بڑی بڑی روشن آنکھوں کو، مسکراہٹ جن میں جیسے ٹھہر گئی تھی جب عارف چھوٹا سا تھا۔ جب عارف چھوٹا سا تھا تب اماں بائیں شانے پر لٹکی اپنی تازہ دھلے بالوں کی نم چوٹی کو پیچھے پھینکتی، ایک طرف سے دودھ پلاتی، دوسرے ہاتھ سے اس کے گال میں ہولے سے گدگدی کرتی تھیں، اور دادی انہیں ڈانٹا کرتی تھیں۔ بہو کیسی بے وقوف ہو تم، دودھ پیتے بچے کو گدگدی کرتی ہو، پھندا لگ جائے گا۔ اماں نے رضائی مدت سے بھی کچھ زیادہ، کوئی 3 برس تک عارف کو دودھ پلایا تھا، اور عارف کو کبھی پھندا نہیں لگا تھا۔ وہ دادی کی بات سنی انسنی کر جاتی اور ملائم ریشم جیسے بالوں کی بھیگی بھیگی لٹ اس کے گالوں سے چھواتی۔ پھندا پڑے نہ پڑے نظر ضرور لگ جائے گی، دادی پھر بڑبڑاتی۔ جتنی دیر دودھ پیتا ہے تم اس کا منہ تکتی رہتی ہو۔ میری نظر؟ اماں کی نظروں میں ٹھہری مسکراہٹ باہر چھلک پڑتی۔ ماں کی کہیں نظر لگتی ہے؟ ماں کی تو دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے اپنے بیٹے پر۔ کم آمیز، کم سخن، درست مزاج ابا نے سارا کچھ سن سن کر ایک مرتبہ ہی اپنی کھرکھراتی آواز میں لقمہ دیا تھا۔ جب دیکھو تب ماں کے ہی قصیدے سن لو، باپ کی محبت، باپ کی دعاؤں کا تو سایہ جیسے ہوتا ہی نہیں ہے بیٹے پر۔ یہ سب عارف کو دادی نے بتایا تھا
جب عارف چھوٹا ہوتے ہوئے بھی کچھ بڑا ہو گیا تھا اور دادی سے کہانی سنانے کی ضد کیا کرتا تھا۔ جب کبھی وہ دن میں کہانی سنانے کی ضد کرتا، وہ ہرگز کہانی نہ سناتی، بس یہ باتیں لے کر بیٹھ جاتی۔ اس وقت کی باتیں جب وہ بالکل ننھا سا تھا اور چس چس اماں کا دودھ پیتا تھا، یا اس وقت کی باتیں جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ تب اماں کے یہاں تیسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، آسیہ آپا عرف چھوٹی آپا۔ تو دادی نے اماں کو وارننگ دی تھی کہ انہیں بس ایک موقع اور دیا جائے گا، اگر اس بار بھی بیٹی ہی پیدا کی تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائیں گی۔ اور بہت کم مسکرانے والے ابا منہ پھیر کر مسکرائے تھے، اور دادی نے اس مسکراہٹ کی صراحت یہ کہہ کر کی تھی کہ وہ دادی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے دل ہی دل میں دعا کی ہو کہ اماں کے یہاں چوتھی زچگی میں بھی لڑکی پیدا ہو، مگر اماں کا کہنا تھا کہ ابا اپنی والدہ کی حماقت کی وجہ سے مسکرائے تھے۔ جو بھی ہو، ابا کی مسکراہٹ کا سبب مونا لیزا کی مسکراہٹ کے سبب کی طرح راز ہی رہ گیا، اس لیے کہ اگلی مرتبہ عارف پیدا ہو گیا تھا۔ دادی دن میں کہانی اس لیے نہیں سناتی تھیں کہ ان کا کہنا تھا کہ دن میں کہانی سنائی جائے تو مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، اس لیے وہ دن میں جو کچھ سناتی وہ کہانی نہیں تھا۔ لیکن پھر عارف راستہ کیوں بھولا؟ اپنے ہی گھر کا راستہ پورے 35 برس تک اسے یاد نہ آیا۔ کوئی گھنٹہ بھر پہلے وہ اپنی گلی کے مہانے پر آ کھڑا ہوا تھا، پھر راستہ اس کے ذہن میں ان نقوش کی طرح اجاگر ہو اٹھا تھا جس پر جمی مٹی کو کسی نے برش لے کر جھاڑ دیا ہو۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ اس کے سر پر اماں کی دعاؤں کا سایہ تھا، اور شاید ابا کی دعاؤں کا بھی، جو کبھی دکھائی سنائی نہیں دیتی تھیں۔ اس لیے وہ بھولا تو صحیح، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نکڑ پر جگرام داس حلوائی کی دکان جوں کی توں موجود تھی۔ کڑا میں دودھ 35 برس سے کھول رہا تھا اور کناروں پر ملائی اکٹھا ہو رہی تھی۔ بس فرق اتنا سا آیا تھا کہ پہلے کھلے تھالوں پر مور چھل جھلتا جگرام تھل تھلی توند لیے بیٹھا رہتا تھا، اب جگرام کے بیٹے نے شیشے کے خانوں میں مٹھائیاں رکھی تھیں تاکہ اسے مور چھل نہ جھلنا پڑے، اور جگرام کے بیٹے نے، جس کی عمر عارف جیسی ہی تھی، دھوتی کی جگہ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ سڑک کے بعد گلی اتنی ہی تنگ تھی اور اس کا فرش اب بھی اینٹوں کا تھا۔ چھوٹے شہر انتہائی سست رفتار سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیوں ٹھٹکا عارف؟ آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ سب کچھ ایسا ہی ہے، تو کیا گلی محلے کے بچے اب بھی وہ کھیل کھیلتے ہیں؟ 2 پارٹیاں بناتے، ہر پارٹی میں کوئی 4 5 بچے، وہ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے ٹھمک ٹھمک کر آگے بڑھتے اور بڑی لے سے گاتے، تم کس کو ڈھونڈتے ہو بڑی خوشی سے۔ پھر ویسے ہی ٹھمک ٹھمک کر پیچھے جگہ پر آ جاتے۔ اب دوسری پارٹی ٹھمکتی ہوئی آگے بڑھتی، ہم پھولوں کو ڈھونڈتے ہیں بڑی خوشی سے۔ عارف بھی بچوں کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچتے مور کی چال چلتا یہ کھیل کھیلا کرتا تھا۔ کوئی 6-7 برس کی عمر تک لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ تم کس کو بھیجو گے بڑی خوشی سے، تو کھیل میں اگلا سوال ہوتا، ہم نمو کو بھیجیں گے بڑی خوشی سے۔ جسے بھیجا جاتا وہ چور بنتا اور کھیل آگے بڑھتا۔ نہ جانے کیوں ادبدا کے لوگ اس موٹی سی گل گوتھنا لڑکی کو اکثر چور بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ آگے چل کر اس نے تو عارف کا دل ہی چرا لیا۔ اس موٹے گالوں اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے، جس کی ماں اکثر عارف کے گھر میں گیہوں پھٹکنے اور دال دلنے کے لیے آیا کرتی تھی اور کچھ اور کام بھی نمٹا دیا کرتی تھی۔ تب پیکٹ میں بکنے والا مہنگی کمپنیوں کا آٹا دستیاب نہیں تھا اور اکثر ثابت دالیں گھر میں ہی دلی جاتی تھیں۔ اسے لوگ پٹھانن کہا کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں وہ بڑے سے تھرمس میں کلفی ڈال کر گھر گھر کلفی پہنچاتی۔ آئس کریم ابھی شہر میں عام نہیں ہوئی تھی۔ عارف نے ضد باندھ لی تھی کہ شادی کرے گا تو نعیمہ عرف نمو عرف پٹھانن کی بیٹی سے۔ پٹھانن شوہر کے چھوڑ دینے کے بعد سخت محنت کر کے عزت آبرو کے ساتھ اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی تھی۔ سٹر پٹر کرتی، 4 گھر گھوم کے کام کرتی، لیکن نعیمہ کو اس نے اسکول میں ڈال کر پڑھایا اور بری نظروں سے یوں چھپا کر رکھا جیسے مرغی چوزوں کو چھپا کر رکھتی ہے۔ ابا نے عارف کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔
انہوں نے اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر رکھی تھی۔ ابا دھکے نہ مارتے اور چھوٹے بڑے سب کے سامنے یوں ذلیل نہ کرتے تو بات اتنی نہ بگڑتی۔ عارف کے دل پر کہیں اتنی گہری چوٹ پہنچی کہ وہ گیا سو گیا۔ اماں کے آنسو بھی اس درد کا مداوا نہ کر سکے۔ ویسے بھی ابا کون سا پیار جتایا کرتے تھے، جب بھی بولتے اریب بولتے۔ سو کے اٹھ گئے لاٹ صاحب؟ اب گھنٹہ بھر نہائیں گے اور مانگ پٹی جمائیں گے، امتحان سر پر ہیں۔ کمانے کی فکر کیسے ہوگی؟ باپ ہے نا کولو کے بیل کی طرح مشقت کرنے کے لیے۔ ایک ایک اینٹ جوڑ کے بنوایا گھر صاحب زادے بیچ کے نہ کھا گئے تو میرے نام کا کتا پال لینا۔ اکثر وہ دادی کو مخاطب کر کے کہتے، تم نے اور تمہاری بہو نے جی بھر کے بگاڑا ہے، اچھے نمبر لانے پر کون سا گلے لگایا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی ستائش تھی ان کی۔ گریجویشن ختم ہوا تو بولے، اب LLB جوائن کر لو، اپنا بھلا کرو گے میاں۔ لوگ کہتے تھے وہ بیٹے کو بہت چاہتے ہیں، ہمیشہ اس کے مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بھانجی کو سلیقہ شعار اور پڑھائی لکھائی میں جی لگانے والا دیکھ کر اس سے خاموشی سے رشتہ بھی طے کر لیا تھا۔ خوبصورت تو خیر تھی ہی۔ عارف نے جس وقت گھر چھوڑا اس کا LLB کا دوسرا سال مکمل نہیں ہوا تھا۔ شہر چھوٹا تو پڑھائی بھی چھوٹ گئی۔ اس نے چھوٹی موٹی نوکریاں کیں، بدقت تمام نامکمل تعلیم مکمل کی۔ پھر اس نے نعیمہ کو بلا کر اس سے نکاح کر لیا۔ لوگوں نے ماں بیٹی کا محلے میں رہنا دوبھر کر رکھا تھا۔ دونوں عورتیں اس کے برے دنوں میں چٹان کی طرح سینہ سپر رہیں۔ دکھ کٹ گئے، خوشحالی آئی، بچے بھی ہوئے، لیکن نہ ابا نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ عارف نے پلٹ کر گھر اور کنبے کو پوچھا۔ شاید اماں یہ دکھ جھیل کر زندہ رہ گئی ہوتی تو وہ واپس آنے کی سوچتا، یا کم از کم کچھ تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کرتا۔ اماں کے انتقال کی خبر پٹھانن کے ایک رشتہ دار نے پٹھانن کو بھجوائی تھی۔ اماں میں کے سسرال دونوں طرف سے پکے وہابی مسلک کی تھیں، لیکن کچھ مہینے گزر گئے اور عارف کی خیر خبر نہیں ملی تو وہ درگاہوں پر جانے لگیں۔ حتیٰ کہ ابا کے دوست بابو شیام نارائن ایڈوکیٹ کی بیوی سیتا دیوی کے کہنے پر ایک بابا سے ملنے بھی گئیں اور ان کی دی ہوئی بھبوت عارف کی تصویر کے نیچے دبا کر رکھی۔ بابا نے بتایا، آپ کا بیٹا پورب کی طرف گیا ہے، وہ خیریت سے ہے اور خوش ہے، ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ اماں نے بابا کو 5 کلو مٹھائی کی ٹوکری دی جو انہوں نے فوراً غریبوں میں تقسیم کر دی۔ ایک مولوی صاحب نے 40 دن تک عمل پڑھنے کا وعدہ کیا۔ یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جاتا، آپ کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اماں کان کی بالیاں اتار کر مولوی صاحب کی بیٹی کے جہیز کے لیے دے آئیں اور ہمتاً انتظار بن گئیں۔ پھر انتظار بلڈ پریشر بن کر ان کی رگوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے وہ چٹ پٹ ختم ہو گئیں۔ ابا ان کے سامنے کبھی راتوں کو اٹھ کر ٹہلتے نہیں تھے۔ نیند اڑ چکی تھی لیکن سونے کا بہانہ کیے پڑے رہتے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد کسی کا پردہ نہیں رہا، اکثر راتیں ٹہل ٹہل کے گزرتیں۔ تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، پھر عارف کے بعد والے سب سے چھوٹے آصف کی بھی۔ سب پھر پھر اڑتے چلے گئے۔ سبھی نے ابا کو اپنے ہاں بلا کے رکھنا چاہا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کسی سے نہیں بتایا کہ جب اماں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب اور مونی بابا دونوں نے کہا ہے کہ ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، تو انہوں نے اماں کو بڑی زور سے ڈپٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر واقعی عارف آ گیا تو باہر تالا لگا دیکھ کے لوٹ نہیں جائے گا کیا؟ ان کے لیے محلے کی بڑی بھی کافی تھیں، تو انہوں وقت کی روٹی ڈال دیتی، ان کا بیٹا کپڑے دھو جاتا، جب وہ زیادہ بوڑھے ہو گئے تو 2 لوٹا پانی ڈال کے دوسرے تیسرے نہلا بھی دیتا۔ وقت اور دل کے مار سے پٹے آم کی کھٹائی جیسے سوکھی مچھلی جیسے ابا کے لیے صرف 2 لوٹے اور 10 منٹ ہی تو درکار تھے۔ وہ کبھی کہیں نہیں گئے، جس کا جی چاہا وہ ملنے یہیں آ گیا۔ پھر یہ ملنے ملانے کے سلسلے بہت کم ہو گئے۔ وقت اور فاصلوں اور مصروفیات کی دھول کی پرتیں موٹی ہونے لگیں۔ ابا اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے، میرے 2 بیٹے تھے، میرے 2 بیٹے تھے۔ عارف کے شانے تھر تھرانے لگے۔ 62 سالہ بوڑھا آنسوؤں پر قابو پانے کی بے پناہ کوشش میں جسم پر قابو کھو کر دھپ سے وہیں بیٹھ گیا، ابا کی بغل میں۔
उनके कंधे पर हाथ रखे रखे। आरिफ की माँ, अब्बा अपने आप से बोले, वो आ गया है। मौलवी साहब ने सही कहा था, और मोनी बाबा ने भी। उन्होंने आरिफ को अपनी उस्तखानी उंगलियों से टटोल कर देखा, चेहरा करीब लाकर गदली आंखों की धुंधलाती हुई रोशनी में उसके चेहरे को दिल में उतारने की कोशिश की। ये रोशनी उन्होंने बचा कर रखी थी, खत्म हो गई और वो आ गया तो उसे कैसे देख पाएंगे। वो मखबूतुल हवास हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उतने हवास बचा रखे थे कि उसके कुंबे के अफराद उसकी ज़िंदगी, उसके कसब के बारे में पूछ सकें, और ये जान कर के उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी है और उसकी औलाद भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, तमानियत महसूस कर सकें। उनकी खुश्क उस्तखानी उंगलियों में इतना लम्स भी बचा रह गया था कि वो उसे बार बार छूकर उसके वजूद का एहसास कर सकें और ख़ुद को यकीन दिलाएं कि वो गोश्त पोस्त के बने जिस्म की सूरत एक बार उनके पास वापस आया है, वो वाहिमा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि बुढ़ापे से सुकड़े दिमाग और सुकड़ते दिमाग के सबब पैदा होने वाले निस्यान के बावजूद उन्होंने कहीं कुछ यादें बड़े जतन से उठाकर रखी हुई थीं। बड़ी भी आई तो उन्होंने कांपते हाथों से गोश्त के लिए पैसे निकाल कर दिए और जगराम दास हलवाई के यहाँ से बलाई का दौना भी लाने को कहा। कोई आरिफ के अंदर जोर से रो उठा। इतने बरसों के बाद अब्बा को याद था कि आरिफ बालाई बहुत शौक से खाता था और खाने में गोश्त ना हो तो हंगामा कर देता था। अब इन चीज़ों का मुकम्मल परहेज हो चुका था, लेकिन उसने इसके मुतालिक एक लफ्ज़ मुँह से निकाले बगैर भरपूर खाना खाया। अब्बा तो सिर्फ परवल के शोरबे में रोटी का छिलका डुबोकर खाते रहे, उसका मुंह तकते रहे और शोरबे में सनी उंगलियों से कभी उसकी पुश्त, कभी चेहरा, कभी बाजू छूते रहे। खाने के बाद उसके शानों पर हाथ रखे रखे ऊँघने लगे। बड़ी भी पुराना गद्दा झाड़ के बिस्तर लगाने लगी। मेरा बिस्तर मत लगाइए, मैं अब्बा के पास सोऊंगा, तख्त पे। मियाँ, तोशक तो लगा दूँ। अब्बा सिर्फ दरी पर सोते थे। मैं यहीं ऐसे ही सो जाऊंगा, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। बड़ी भी गद्दा वापस रख के मुंडिया हिलाती चली गई। तख्त पर बैठकर आरिफ ने अब्बा को ठीक से लिटा दिया, फिर दीवार से पीठ टिकाई और पैर फैलाकर आंखें मूंद लीं। अम्मा दरवाजे के पास चिक उठाए खड़ी धक्का देकर निकाले जाते आरिफ को देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। घर में मौलवी साहब घूम रहे थे और एक गोरे चेहरे पर कशका खींचे पाकीज़ा सूरत वाले मोनी बाबा भी, जो लोगों को उम्मीदों पर जिंदा रखा करते थे, लेकिन इनमें से कोई भी गया वक्त लौटाने का अहल नहीं था। आरिफ को बैठे बैठे ही नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो महल्ले की मस्जिद में फजर की अजान हो रही थी। अब्बा का बाजू उसके कांधे पर रखा हुआ था और गर्दन बेढब तरीके से टेढ़ी हो रही थी। उसने हौले से उसे हटाया तो अब्बा का सर एक तरफ को ढलक गया। सरसीमा होकर उसने सीधा किया तो देखा उनकी बेनूर आंखें खुली हुई थीं और वो गए वक्त में तहलील हो चुके थे।